السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے اس آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسولیت میں ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیے باواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی ہے پل کی خبر نہیں، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اور ان نظام میں دھیان نہ بڑھ جائے کہیں، یہ عبث بیکار ہے کیا ہونا ہے، یہ عبث بیکار ہے کیا ہونا ہے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر جاندار شہ چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات گرامی، آج آپ کی اس بزم محبت میں موت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، دنیا میں بھیجا اور اپنا عرفان عطا فرمایا، پھر وہی رب کائنات ایک دن ہم سب کو یہاں سے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ اس مفہوم کو رب کائنات نے قرآن عظیم میں یہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے، دل کو دہلا دینے والا لفظ ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی اچھوں کے جسم سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانہ کا ہوش اڑا دیتا ہے، بڑے بڑے مغرور متکبر بادشاہوں کو لرزے براندام کر دیتا ہے۔ موت نہ کسی کی جوانی کو دیکھتی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کسی کا بچہ یتیم ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا سہاگ اجڑ رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا گلشن تباہ ہو رہا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی ہے کسی کا جانشین تباہ ہو گیا ہے، بلکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت اس کے سر پہ آ جاتی ہے تو اسے ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں دیتی ہے، اس کے جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، بار بار اپنی زبان پر لفظ موت کو لاتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ تو مجھے موت دے دیتا کیا ہی اچھا ہوتا، روز روز کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا، روز روز کی پریشانیوں سے مجھے پریشانیوں ہی سے چھٹکارا مل جاتا، اور میرا خیال اس میں سب سے زیادہ میرے مائیں بہن ہیں
کیونکہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو ڈر خوف سب بھول جاتی ہیں اور منہ میں جو آتا اسے بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک بڑھیا تھی جو جنگل جایا کرتی تھی اور جنگل جا کر لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پہ لاد کے لایا کرتی تھی۔ اس کے ہر روز کا یہی معمول تھا۔ وہ کافی پریشانی اٹھا رہی تھی، چنانچہ ایک دن لکڑی لے کر آ رہی تھی، راستے میں لکڑی کا گٹھر گر گیا اور کوئی اٹھانے والا موجود نہ تھا۔ بڑھیا بار بار گٹھر اٹھانے کی کوشش کرتی مگر اٹھا نہ پاتی۔ پریشان ہو کر کہنے لگی، اے میری موت تو کہاں ہے؟ اگر تو آ جاتی تو روز روز کی مصیبت سے مجھے آزادی مل جاتی، روز روز سے مصیبت سے مجھے چھٹکارا مل جاتی، روز روز کی تکلیف سے چھٹکارا مل جاتا۔ اور بڑھیا بڑبڑاتی رہی اور ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے بیٹھ جاتی ہے۔ اچانک ایک شخص انسانی شکل میں نمودار ہوا اور بڑھیا کے قریب پہنچا۔ بڑھیا نے کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، اے بڑھیا، تم مجھے نہیں پہچانتی، وہی ملک الموت ہے جس کو تم ابھی بلا رہی تھی، میرا ہی نام عزرائیل ہے۔ بڑھیا نے ملک الموت کا نام سنتے ہی لرزے پر اندام ہو گئی، پیشانی سے پسینہ چھوڑنے لگا اور بڑھیا نے طیور بدل کر کہا، ہاں میں آپ کو بلائی تو ضرور تھی، مگر اس لیے نہیں کہ یہ گٹھر، مگر اس لیے نہیں کہ ہم آپ ہماری روح قبض کر لیں، اس لیے بلائی تھی کہ یہ جو گٹھر پڑا ہوا اسے ہمارے سر پہ رکھ دیجئے۔ دیکھا آپ نے موت کو یاد کرنے والی بڑھیا کا حال، اس سے پتا چلا کہ بڑے بڑے پہلوانوں کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے صاحب، موت ہر حال میں آنی ہے، چاہے آپ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے سنی اسلامی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اس دنیا میں ہر وجود کے لیے آدم یعنی جسے زندگی ملی اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یوں تو زندگی سب نے پائی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی برابر نہیں، بلکہ زندگی گزارنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق۔ ایک شخص کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو کھایا تو دن کا ٹھکانہ نہیں، کسی نے دن کو کھا لیا تو رات کا انتظام نہیں، کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں میں اترا رہا ہے تو کسی کے وہاں رہنے کے لیے جھوپڑی مڑائی بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آقا نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہو اور برائیاں کم ہو۔ پھر وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے نزدیک سب سے برا انسان کون ہے؟ آقا نے فرمایا، میرے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جس کی نیکیاں کم ہو اور برائیاں زیادہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج لوگ جہاں جہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی لوگ مارے جا رہے ہیں، کئی لوگوں پر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اس کی واحد وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کو فراموش کر چکے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اے لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں آپ اپنے چہرے کو کیسے دکھاؤ گے جب ماں بیٹی سے جدا ہو رہی ہوگی، بیٹی ماں سے جدا ہو رہی ہوگی؟ اسی لیے تو شاعر کہتے ہو، گناہوں میں کیوں ملوث ہو تو سوچو اے لوگو، لحد میں سرور کونو مکہ کا سامنا ہوگا، لحد میں سرور کونو مکہ کا سامنا ہوگا، لحد میں سرور کونو مکہ کا سامنا ہوگا۔ گناہوں میں کیوں ملوث ہو سوچو تو اے لوگو، لحد میں سرور کونو مکہ کا سامنا ہوگا۔ آج ہمارا احساس کتنا مر چکا ہے، ہمارا دل کتنا مردہ ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا رہتا ہے، ہم اس کی لاش کو اس کے قبر پر دفن کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں موت کا ڈر نہیں، آخرت کا خوف نہیں، قیامت کا احساس نہیں اور ایمان کا پاس نہیں، صرف مکان و دکان جائیداد کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ بال بچے عزیز و اقارب کے لیے بے چین بے قرار رہتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے، گھر بھی یہی رہ جائے گا، تمہارا مکان بھی یہی رہ جائے
جائے گا، تمہارا دکان بھی یہیں رہ جائے گا، تمہارا دکان بھی یہیں رہ جائے گی، غرض کی ساری جائیداد بھی یہی رہ جائے گی، خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، یا رسول اللہ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ میرے دوستو ارشاد خداوندی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہم سب کو مرنا ہی ہے، ایک دن ہم سب نہلائے جائیں گے، کفن بھی پہنائے جائیں گے اور دوسروں کے کاندھوں کے سارے قبرستان تک جائیں گے، پھر بھی قبر میں اتار دیا جائے گا، سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ سورج بھی شان سے نکلا، یہ وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا، اور پہنچ کر علی کے قبر میں بولے آقا یہ پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔